أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس
للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو ہے سورۃ مریم، سورۃ الکہف کمپلیٹ ہوئی اور سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ تو عموماً جو ہے نبیوں کے ناموں سے تو صورتیں ہیں، کسی بھی اور خاتون کے نام پہ نہیں ہے سوائے اس سورت کے، سورۃ مریم کے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا ثلاث، یعنی مردوں میں سے بہت سے کامل ہیں لیکن عورتوں میں صرف یہ تین ہیں۔ نمبر 1 مریم بنت عمران، جہاں یہ ابھی ذکر آئے گا، وہ آسیہ امرات فرعون، اور تیسری کون ہے؟ وہ خدیجہ بنت خویلد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وفضل عائشہ علی النساء کفضل ثرید علی سائر الطعام، اور حضرت عائشہ کا مقام تو کیا ہے جیسے کہ کھانوں میں سرید کا مقام ہے، یعنی وہ اس سے افضل ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کا ذکر کیا کہ جو مریم ہے، حضرت مریم، ان کا یہ کامل خاتون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب یہ ہے کہ مختصر سا اس میں مطلب اس میں نبیوں کے قصے آئیں گے اور خاص طور پہ حضرت مریم کے بارے میں بھی آئے گا۔ اور دراصل کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں جو ہے وہ ساری چیزیں توحید، رسالت اور آخرت اس کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ کچھ عام عادت کے سے ہٹ کر جو کچھ کام ہوں گے اس میں زکریا علیہ السلام کے جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، تو وہ ان کے مطلب بڑھاپے میں اولاد ہونا، مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس عمر میں یہ دے سکتے ہیں۔ حضرت جو عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ تثلیث جو تین میں کا تیسرا تھا، وہ ان کی سوچ تھی، اس کا رد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے مطلب یعنی یہ اس زمانے میں جو سوچ ان کی چلی آ رہی تھی، تو ان واقعات سے یہ کلیئر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بس وہ تو کہتے ہیں کون فیکون، ہو جا وہ ہو جاتا ہے، تو یہ اسی میں سے ایک واقعہ ہے۔ تو
اور دوسرا یہ کہ جیسے پیچھے تھا سورہ کہف ختم ہوئی ہے اور یہاں پہ تو مطلب تھوڑی سی باتیں مطلب ہے کہ جیسے کہتے ہیں اس سے ربط جو ہے، تو اگر کہیں تو وہاں پر سورہ کہف میں 4 قسم کے جیسے امتحان تھے یا فتنے تھے یا ان کے ٹرائل تھے، تو یہاں سورہ مریم میں تثلیث کے عقیدے کا وہ بتایا جائے گا. پھر اسی طرح سے وہاں پہ بھی توحید کے ذکر ہوگا، یہاں پہ وہی عقیدہ تثلیث میں ان کا رد ہوگا اور مطلب ہے کہ توحید پہ ان کو بتایا جائے گا. پھر اسی طرح سے وہاں سورہ کہف میں یہ کہا گیا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر املا. تو سیم اب سورہ مریم میں بھی اسی طرح سے آئے گا والباقیات الصالحات کا ذکر. تو کچھ چیزیں جو ہیں ان کی ملتی جلتی اس میں ہیں. اور اب جو ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو اس میں سٹارٹ ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر. اب یہاں دیکھیے بار بار جب آئے گا نا تو رحمت کا ذکر بار بار آئے گا. اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور حقیقت بھی یہی. تو جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور پیشے کے اعتبار سے وہ بڑے ہی تھے، یعنی لکڑی کا کام جانتے تھے، لائک فرنیچر بنانا یا جو اس طرح کا یہ ان کا کام تھا. ایک کام جو ان کے بارے میں ذکر بتا رہی. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، ذکر کا مراد کیا ہے، کس لیے بتایا جا رہا ہے. جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا. زکریا نے مطلب کس طرح سے کہا، نداء خفیہ. اب اس وقت جب انہوں نے یہ کیا پکارا ہوگا تو اللہ اور زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ انہیں خاموشی سے. تو اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ اللہ کو ہمیں بھی چپکے چپکے پکار کے اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں تاکہ پھر وہ اللہ ہے آپ کی دعائیں بھی. اس میں دعاؤں کا بہت ذکر آئے گا اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ ہمیں ان واقعات سے بھی پتہ چلے گا. تو زکریا نے کیا پکارا، کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. یہ بھی ایک ہمیں میسج ملتا ہے کہ دعا کرتے وقت مایوسی نہیں رکھنی کہ پتہ نہیں دعا تو کرنے لگے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. نہیں، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. یہ انہوں نے اس انداز سے پہلے اپنا جیسے کہتے ہیں اپنے اندر کی فیلنگز اللہ سے ذکر کی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی خواہش بتائی. اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، وہ میرا وارث ہو اور میرا اور وارث ہو اور آل یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا. اب یہ وارث سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے کوٹھیاں کاریں یا زمینیں جائیداد یا وہ وارث نہیں. انبیاء کے وارث تو وہی علم ہوتا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ میرے پیچھے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ اس کام میں مطلب معاون ثابت نہیں ہوں گے. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ اولاد دے تاکہ وہ یعنی اسی کام کو لے کر چلے جو انبیاء کا کام ہے. اور اسے کیسا بنا، وجعلہ ربی رضیہ، اسے پسندیدہ بنا. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ دعا مانگنی ہے. اور میری اور آپ کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ان کا دعا کا انداز. تو ہمیں نبیوں کی دعا مانگنے سے ہمیں بھی سلیقہ یا طریقہ آتا ہے کہ وہ کس طرح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگا کرتے تھے. اچھا پھر آگے کہا کہ اللہ نے اب اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا. اللہ نے فرمایا اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا، نام رکھنے کی بھی ان کو پھر فکر نہیں ہوگی. اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. یعنی جو یحییٰ علیہ السلام کا جو نام رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے کسی کا نام تھا ہی نہیں، فرسٹ ٹائم انہی کا ہی. سب کو ہوتا ہے نا کہ ڈفرینٹ نام رکھیں، کوئی ایسا ہو جس میں پہلے کسی نے رکھا نہ ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ نام بتایا جو اس سے پہلے کسی نے رکھا نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں رکھا بنایا. زکریا نے کہا اچھا پہلے تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اب ان کو اب یہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں آپ کو ملے گا اور نام بھی بتا دیا، یہ جنس بھی بتا دی. ہم تو کیا اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی جب یہ ہوگا تو لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بوائے ہوگا.
اچھا، زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچا ہوا. تو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، بلکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو کیسے ان کو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اولم تؤمن، تو کہتے کہ نہیں، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان. تو یہاں پہ اب یہ ان کو یہ تھا کہ ہوگا کیسے، یہ استفسار تھا. تو پوچھا کہ میرے کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں. تو فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے. یہ نا سیم آگے بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال ربک ہوا علیہ ہین، یعنی میرے لیے بہت آسان ہے. اور یقیناً یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہ یہ نہیں کہ یہ بوڑھے ہوں گے تو نہیں ہو سکتا یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اسباب پیدا کرنے. اب فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا مجھ پر آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہ ان سے بولو میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. سورہ انسان میں آتا ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گیا جب وہ قلب ذکر چیز ہی نہیں تھا. ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ مطلب ہے کہ کبھی تو جب اولاد نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہے کہ نہیں، جب دنیا میں آئے پھر اس کا نام رکھا اور پھر پتہ چلا کہ یہ اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو سیم ان سے بھی یہی کہا جب تم تھے ہی کچھ نہیں تب تمہیں بنایا. تو یہاں تو مطلب کہ تم والدین دونوں موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. بہرحال تو اب یہ کلیئر ہو گیا ان کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا فرما دیجیے تاکہ تیری تو کہا کہ اچھا نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود، یعنی 3 دن اور دن، یہ 3 لکھا ہے، 3 راتیں اصل میں ثلاثہ لیال سویہ لکھا ہے نا. تو اس کو لیال کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. تو 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا، یا انہوں نے اس میں جو لکھا ہے بھلا چنگا سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں کہ وہ گونگے ہو جائیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، بلکہ کہتے ہیں جیسے کوئی اتنی بڑی کوئی نعمت ملتی ہے تو بندہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اس پہ حیران. تو مطلب کرنا کیا، ذکر کیا، یعنی خاموش ہو گئے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبح و شام اللہ کی تسبیح. چنانچہ 3 رات لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کرو. میں ان کو مطلب تسبیح کی بتا دی. اچھا اب جو ہے اور خود بھی ظاہر ہے اس میں لگ گئے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور ان اب مخاطب کون ہو رہے ہیں؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا، اب اس کو بھی نبی بنا دیا. اللہ نے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی پرہیزگار، یعنی کہ پرہیزگار تھا. اور اس میں ایک چیز آئے گی نبیوں کے بارے میں کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، برم بوالدین. تو اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس میں کہتے ہیں کہ 3 مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں. نمبر 1، جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، یعنی وہ اس بچے کے لیے اور ماں کے لیے دونوں کے لیے بہت یہ والا ٹف ٹائم ہوتا ہے. جب اور دوسرا، جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور جب اسے یعنی دوسرا جو ہے جب وہ موت کا وقت، وہ بھی بہت مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک دفعہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے مذاق وغیرہ آپس میں، جیسے ینگ لڑکے کھڑے ہو کے باتیں شاتیں کر رہے تھے، گپ شپ. تو کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ کو کہ اگر ان کو موت کی سختی پتہ چلے تو یہ ہنسنا بھول جائیں. تو اللہ نے ہم سے ابھی اس طرح سے چھپا کر کی، جس کو ہوتا ہے وہ وہی فیل کرتا ہے. تو یہ بھی ایک سخت وقت ہے. اور تیسرا کب ہوگا؟ جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیے کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ.
یعنی جب وہ پیدا ہوا تب بھی سلامتی، سلام کا ایسے نہیں کہ جیسے السلام علیکم جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں، یعنی سلامتی کے ساتھ وہ پیدا ہوئے، اور جب وہ مریں گے سلامتی کے ساتھ، اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یہ تین موقعوں پر وہ سلامتی کے ساتھ اٹھیں گے بغیر کسی تکلیف کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں تو، اور اس کتاب میں اب ہے ذکر ہے مریم علیہ السلام کا۔ مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح یعنی فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آئے۔ یہاں پہ مختصر یہ کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک محراب میں بیٹھ کر وہاں پہ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہاں پر اب کوئی بندہ کوئی کچھ نہیں آتا، اکیلے میں عبادت کرتی۔ تو اچانک جب ایک آدمی کامل دیکھ لیا تو مریم علیہ السلام نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے، یعنی فوراً کہا کہ اعوذ، یعنی انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو یہ ہے شرم و حیا کا تقاضا، فوراً انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، رحمان کی پناہ مانگی۔ تو یہی ہونا چاہیے، ہم جب خلوت میں اکیلے ہوں تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ ہم کیسے سپینڈ کرتے ہیں۔ آج کل جیسے مطلب میڈیا ہے تو کون کس کا اگر کوئی غلط یوز کر رہا ہے تو اس کو ابھی سے اپنے آپ کو متنبہ کر کے رحمان کی پناہ مانگ کے اپنے خلوت و جلوت یعنی سب کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں تو اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری جوانیوں کو، ہمارے بڑھاپوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ رحمان کی پناہ مانگی، یعنی رحمت کی صرف یہاں پر اللہ نے کہا رحمان کی پناہ مانگتی اگر تو ڈرنے والا ہے۔ اب فرشتے نے آگے سے جواب دیا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اب یہاں پہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ کوئی مطلب ایسا ویسا نہیں ہے، لیکن اب سوال کیا، مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تمہارے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ قال ربو کی، اب وہاں قال ربو کا تھا، یہاں قال ربو کی ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے آسان ہے۔ تو یقیناً تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، رحمت بار بار نوٹ کیجیے گا، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی، اب جب ان کے پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی، پھر درد ذیل سے اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا کہ وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان سے کے لیے نشانی بنا دیا نا، یہ سورہ انبیاء میں آیا ہوا۔ تو مطلب یہ واقعہ جو ہے، اب وہ اتنی پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ کاش میں مطلب ہے کہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، حالانکہ پاک دامن زندگی گزار رہی ہیں تو اب ان کے اوپر اگر یہ ہو تو کیا جواب دوں گی، تو یہ سوچ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ اب ایسے موقع پہ جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو آج کل کی جیسی سہولتیں، ہاسپٹل، ڈاکٹرز، نرسز، پیرنٹس یا ہسبینڈ، کتنے مطلب سپورٹر، سارا کچھ، اور یہ وہ اکیلی وہاں پر ہیں۔ اب ان کو کس کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی۔ اس موقع پہ سامنے نہیں آئے، جبکہ وہاں پر تو بالکل سامنے آ گئے، تو یہاں نیچے سائڈ میں کھڑے ہو کے آواز دی کہ غم نہ کر، اللہ تحزنی، تو غم نہ کر، قد جعل ربکی تحتک سریہ، کہ غم نہ کر، بالآخر سوری، ہاں آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ پانی کا انتظام کر دیا
اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ تو یہاں پہ اب انہوں نے مطلب کھانے کا بھی ارینجمنٹ ہو گیا، جو کہ فل کہتے ہیں کہ یہ کھجور کے بارے میں کہ ملٹی وائٹامن ہے، پوری اس کے اندر غذائیت ہوتی ہے۔ اور پانی بھی اللہ کے حکم سے پانی بھی مل گیا، کھجور بھی مل گئی، اور وہ کھانا پینا آپ کھائیں۔ اور اس پر پلس اس میں مطلب سب لوگ جو اس میں کہتے ہیں کہ حکیم کے مطلب ہے کہ یہ کھجور جو ہے اس وقت فائدہ دیتی ہے خاتون کی جو ڈلیوری کا ٹائم ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیے کھانے اور پینے کا۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس فرشتے کے تھرو کہ چنانچہ تو کھا اور پی، فکلی وشربی وقرری عینا، یعنی بچے کو دیکھ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اب اگلا جو ان کے اندر تھا سوچ، اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ سائلنٹ، خاموشی رکھنی ہے۔ لوگوں کے کتنے جواب دیں گے؟ تو آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیے، نظر مان لیے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ تو پھر اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم، ظاہر جو ان کے اندر خوف تھا وہی ہوا۔ تو سب لوگوں نے کیا سوال کیا؟ اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے، اب وہ بچہ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ تو وہاں پہ ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بات کرے گا؟ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے؟ تو بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، اور جب تک میں زندہ رہوں یعنی جب تب تک مطلب زندہ رہنا تب تک یہ سب کام کرتے رہنا، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا۔ باقی سب میں ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ، لیکن یہاں پر اپنی والدہ، کیونکہ ان کے تو والد نہیں تھے تو اس لیے اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ ان کے لیے اب یہاں پہ سیم الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تینوں ٹائم پہ ان کے لیے بھی کہا گیا کہ سلامتی ہے ان پر۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ جواب دراصل جو شک کر رہے تھے، جو کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ اس کا ایک قسم کا دیکھیں پوری ڈسکرپشن پیچھے ساری ان کی کہانی سنا کے اینڈ میں کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہی حق بات ہے جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آپ نے روزے حسرت سے ڈرائیں۔ روزے حسرت کیا ہے؟ جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی حسرت کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر جنت اور جہنم والوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اب جو جنت میں چلے گئے وہ تو سکون سے آگے، اب جو جہنم میں جائیں گے تو اس کے بعد تو کسی کو موت نہیں آنی، تو اس لیے یہ حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یعنی یوم آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ جملہ یاد کر لینا کہ زمین کے وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے، اور ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سالوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں سے چلے جانا ہے، تو جتنے یہ زمینوں کے جھگڑے لڑائیاں ہیں ختم ہو سکتے ہیں۔
کہ زمین کا وارث تو اللہ ہے اور سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اب جو ہے ان کا مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، عیسیٰ جو ہے وہ اپنی والدہ کے مطلب اس میں کس طرح سے ان کا ہوا پورا وہ واقعہ بتا دیا تاکہ ان کا جو سوچ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ ان کی ختم ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے واضح طور پہ پورا واقعہ بتا دیا۔ اب اگلا ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ ہر نبی کے بارے میں کیا کیا خصوصیات آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے۔ اے میرے باپ، اب یہاں پہ نا انداز بیان دیکھیے، سب جگہ ہر رشتے کا کیسے ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ اپنے والد سے مخاطب ہے، ادب احترام سے۔ باپ کا جو بھی آگے سے جواب ہوتا ہے کچھ بھی ہے، پہلے بھی مخاطب کیا تو یا اباتی، یا اباتی، یا ابا بھی تو کہہ سکتے تھے نا، یا اباتی، بڑے احترام بہت محبت سے پکار رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، تو اس کی آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تیرے آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بلا شبہ شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ رحمان کی طرف سے آپ کو نا عذاب آنا پکڑے، اگر ایسا ہوا پھر تو شیطان کا ساتھی، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اب آزر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، یعنی سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا۔ تو اور دوسرا کیا کہا؟ وہ جرنی ملیہ، تو یعنی اس کو ہوتا ہے کہ تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ میں ایسا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ پر سلامتی ہو، ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ اب دیکھیں، اکثر ہوتا ہے نا کہ ذرا سا والد یا والدہ کو کسی چیز پہ ڈانٹ دیں تو بچے آگے ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے والد ہم پہ رحم نہیں کرتے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آگے سے، بلکہ الٹا ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ والد کا انداز دیکھیں اور بیٹے کا انداز دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ ان قریب میں آپ کے لیے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں۔ والد نے کہا تھا نا چلے جاؤ، تب وہ چلے گئے، فلم وہاں سے مطلب دور چلے گئے، کنارہ کش ہوتا ہوں آپ سے اور ان سے جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جیسے انہوں نے کہا میں دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا، ایسے یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور اس کو مطلب پکارتے وقت میں اس سے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کنارہ کر لیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے۔ مطلب کہ اب دکھی نہ ہو کہ اب وہ سب گھر بار ختم ہوا تب کیا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کر دی اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی اسحاق کو بھی نبی بنایا، یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کے لیسن میں بار بار رحمت کا ذکر آئے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر خیر بلند کیا، اور یہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اب آئے گا کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنا ہوا، میرے خیال سے یہاں تک ہو چکا ہے جی تلاوت میں، جی جی۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها
كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کہ اب جو ہے اب کس کا ذکر کریں؟ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنا ہوا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا۔ اور یہاں پہ بس مختصر سا واقعہ ان کا ہے، باقی آگے جو صورتیں ہیں قصص نمل سب میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب نبی بنایا، پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ کیسے؟ اپنی رحمت سے۔ تو یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ تو ابھی بھی پیچھے دیکھیں تو وہی زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں ان کو بھی اولاد سے نوازا، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی ان کے بھائی جو ہیں موجود تھے ان کو نبی بنایا۔ سب مقصد یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہاں پہ ان کا اتنا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اب کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ بس اپنی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، باقی کی مرضی پڑھے نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی دیتے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ یہ ان کے لیے بتا دیا۔ اب اگلا فرمایا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے۔ اور پھر ان کے بعد اب یہاں تک یہ ہے کہ جب یہاں آئی تھی سجدہ آئی تھی، جب تلاوت چل رہی تھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سجدہ کر لیا ہو، میں نے بھی ساتھ میں سجدہ کر لیا تھا جیسے تلاوت چل رہی تھی۔ تو یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رحمان کی جب آیات آتی ہیں تو وہی بات ہے کہ جب سمجھیں گے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے تو اس سجدے میں بھی گریں گے اور روئیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے یہ نبیوں کی پوری ایک جیسے چین جو ساری بتا دی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی سارے واقعات جیسے ان شارٹ ساری چیزیں بتا دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے بعد ناخلف یعنی نالائق ان کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ نماز کو ضائع کرتے، خواہشات کی پیروی کرتے۔ تو مطلب کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ اگر جو نماز کو ضائع کون کرتا ہے؟ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے سبب بتا دیا۔ جو ناخلف ہیں، نالائق ہیں، وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، لیکن اور ریزن کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو جب ہم عملی زندگی میں روز ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، ارادے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں، اچھا ابھی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کام میں مصروف ہو گئے تو اچھا کر لیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری نمازوں کو درست کرا دے
اور ابھی نماز رمضان ہے تو رمضان میں الحمدللہ آپ لوگ سب، آپ بھی میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ وقت پر نماز پڑھے. تو اس میں نماز کے متعلق ہی جیسے اپنے اکثر مشہور جو حدیث سنی ہوگی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ کام کون سا محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اور پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا؟ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین. یہ ہمارے آج کا جو سارا ٹاپک چل رہا ہے، یہ نماز کا بھی آ رہا ہے، والدین کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کرنا. پھر وہ پوچھتے ہیں ثم ایو، پھر کون سا؟ پھر کہا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یہ جیسے 3 کام ہی پوری زندگی کے لیے کافی ہو گئے کہ 5 وقت کی نمازیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پوری لائف میں اسٹرگل، وہ کام کرنا جو اللہ کا حکم ہے اور اس کام سے رک جانا جو اللہ کا حکم نہیں ہے. تو یہ جہاد ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کو ویسا کر دیجئے جیسا آپ کو مطلوب ہے. اور عبادات میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نمازی کے متعلق ہوگا. تو اس کی ادائیگی کیسی ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اور ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اس نماز میں، یہ ہمیں پتہ ہو. الفاظ صحیح ہوں، اس کا مطلب صحیح ہو، اور اس میں خشوع اور خضوع ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر مطلوب ہیں. پھر ریا اور دکھاوا نہ ہو، اور بہت تیزی سے نہ پڑھیں. جیسے کہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جس کو کہتے ہیں نماز کا چور، وہ نہ ہو. سکون کے ساتھ رکوع اور سجود کیے جائیں، اور وہ فیلنگ لائیں کہ جب ربی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب. تو جس کو چاہتے ہیں اس کو میرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا، تو پاک ہے میرا رب. تو وہ فیل کر کے وہ ہم کریں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کر دے اور اس کو قبول بھی کر لے. ورنہ پھر جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب اس کے لیے تو پھر مطلب ظاہر ہے عربی میں اکثر یہ رکھا ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، یعنی ایمان تو ہے لیکن عملی کفر ہے اس کا. بعض روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. ضائع کرنے کی بہت ساری وہ ہیں کیفیت. تو اللہ تعالیٰ ان ساری کیفیت سے بچائے اور ہماری نمازیں درست کر دے، آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نمازوں کو ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یعنی ابدی باغات، ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا. ایمان کیا ہے؟ بالغیب ہے نا، یؤمنون بالغیب. تو ہمیں جنت بھی غیب ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے جو ہم نے نہیں دیکھا. ہم بن دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنات میں، باغات میں داخل کرے، آمین. بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے. وہ اس میں کوئی، اب جنت میں نعمتیں کیا ہوں گی، کوئی اس میں بےہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی سوائے سلام کے. اللہ سلام اور سلام کسی اور جگہ بھی آتا ہے، یعنی سلام السلام سلام، اس طرح کی باتیں ہوں گی، بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی. اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ پیچھے نماز کی بات ہو رہی ہے اور یہاں کھانے پینے کی باتیں بھی ذکر ہو رہی. ہمیں یہی چیزیں تو روکتی ہیں. مطلب جو آدمی ہیں جاب پہ گئے ہیں یا عورتیں پاس جاب پہ جاتی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو کوئی بھی اپنا کام کر رہے ہوں، تو کھانا پینا یہ جو سارے یہ کام یہی ہمیں آڑے آتے ہیں نا، یہ ہمارے رشتے آڑے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ ٹائم پر نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا. وہاں آپ کو کوئی بےہودہ باتیں بھی نہیں سننے کو ملے گی، اور وہاں پہ آپ کو صبح و شام رزق ملے گا ریڈی میڈ. آپ کو کوئی بھی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی.
ایون جیسے اب ریڈی میڈ بھی منگائے تو فون تو کرنا پڑتا ہے نا، طلبات سے اور آرڈر کرنا پڑتا ہے نا، وہاں پہ بس آپ کی خواہش ہوگی آپ کے سامنے کھانا آ جائے گا، لیکن اس کے لیے آج کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ بہت شوق ہے نا وراثت کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پرہیزگار بندے بن جائیں، من عبادنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لیجیے، اے اللہ ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لیجیے اور ہمیں پرہیزگار بنا دیجیے، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے، یعنی یہ اس لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اب یہ جو بیچ میں آئے نا کہ فرشتے جو ظاہر ہے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے آئیں، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہوتا ہوگا کہ مطلب وہ آئے گا تو اللہ کا پیغام لے کر آئے گا۔ اب دیکھیں آپ جس کو چاہتے ہوتے ہیں نا، تو ایک دفعہ آپ کی بات ہوتی ہے تو اب دل کرتا ہے یا تو وہ دوبارہ کال کرے یا میسج کرے، جس کا انتظار ہوتا ہے بار بار موبائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا میسج آیا یا کوئی کال آئی، مس کال تو نہیں کہی رہے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، یعنی جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی ہے، مطلب سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہ آیت جو آ رہی ہے نا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس میں جو تھے امام شافعی وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ مریم میں ایک آیت ہے یا اتنا جو آیت کا پارٹ ہے وہ ظالم کے دل کے لیے بھی تیر ہے اور مظلوم کے دل کے لیے مرہم ہے۔ وہ کیسے؟ وما کان ربک نسیہ، تمہارا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے، مطلب دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو انصاف نہیں ہو سکا، آپ کہیں بھی گئے ہر ایک سے کہا کوئی داد رسی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ تیرا رب تو نہیں بھولا، جس نے ظلم کیا ہے وہ بھی یاد ہے، جس پر ظلم ہوا وہ بھی یاد ہے، تو انشاءاللہ حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ ایک اس انداز سے بھی ہے، اور اسی طرح سے ہم جو ہیں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولنے والا، اسی طرح کوئی برا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں نہیں بھولنے والا، ہر چیز یاد رکھی ہوگی۔ کہیں پر آتا ہے کہ گن گن کر ہر عمل لکھا ہوا ہے، وما کان ربک نسیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رب کون ہے؟ یہ وہی رب ہے جو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان سب کا رب۔ چنانچہ آپ کیا کریں؟ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا تو کوئی بھی نہیں، ہم جانتے کسی کو، تو ہی رب العالمین ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ، پھر آگے پورا دعا ہے، اپنے گناہوں کی ہم نے اللہ سے کہنا ہے اعوذ بک، جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں اس کا اعتراف کرنا ہے، جو اپنے گناہ ہے اس کا اعتراف کرنا ہے، پھر آگے اللہ سے دعا، تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہی رب العالمین ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہمارا، اور تیرا بھی کوئی اور نام نہیں۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو جو ان کے اس وقت جملے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ نکالا جائے گا۔ کیا انسان اتنا مطلب یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً
یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. سیم جملہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. آپ کے رب کی قسم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھے. کیونکہ یہ مکہ میں کہتے تھے ہم نہیں جانتے رحمان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت مطلب جو بھی ان کے خلاف تھے سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہے. یہ تو ان کے بارے میں ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کو مخاطب کر کے اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے. یہ جو ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جہنم میں وارد نہ ہو، تو اس کی تفسیر جیسے یہ حدیث میں اس طرح بیان کی گئی کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، جس پر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر سے گزر جائیں گے. کچھ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی مطلب ہو کر گزریں گے، تاہم پل عبور کر لیں گے. مومن جو ہے پل عبور کر لیں گے، لیکن جو کافر ہیں کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا. تو اب یہاں پہ اس کو میں تو اس انداز سے سمجھتی ہوں کہ زندگی بھی دراصل ایک پل صراط کی طرح ہی ہے. جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے آگے حق اور باطل اور اس طرح کی کوئی چیزیں یا فیصلہ کرنے کے لیے ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں اس طرح کے سچویشن آتی ہے، تو جو دوسری سچویشن ہے نا وہ زیادہ آسان لگتی ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا اس وقت مشکل لگتا ہے. تو اگر اس نے وہ راستہ چوز کر لیا اللہ کا راستہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیتا ہے. تو سمجھو پھر وہ اس میں سے تیزی سے گزر گیا. تو اب ہر کوئی اپنے نور ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے. اب اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ فوراً کہتے ہیں نہیں ہم تو فوراً نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں صحابہ ساتھ تھے نا، تو جو مسائل آ رہے تھے کیسے وہ ساتھ ساتھ دے رہے تھے. مکی دور میں بھی دیکھیں تو ساتھ تھے، مدنی دور میں بھی دیکھیں تو انہوں نے پوچھا کہ اب یہ غزوہ بدر ہونے لگا ہے، تو مطلب بدر کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا رب بنی اسرائیل کی طرح کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. نہیں، آپ ہمیں جہاں سمندر میں کہیں، آگ میں، جہاں بھی کہیں گے ہم کود پڑیں گے، ہم جان سے مال سے ہر طرح سے آپ کی مدد کریں. تو جو فوری طور پہ جو ایکشن ہوتا ہے دراصل تو وہی ہے نا. تو جس نے فوراً فیصلہ کر لیا وہ تو آرام سے چلا جائے گا، جو سوچ میں پڑا تو وہ تھوڑی تھوڑا آہستہ جائے گا. یعنی یہ چیز ہے جو میں اس کو سمجھی. ہو سکتا ہے اب اللہ عالم بالصواب، جو اپنی ذات کے لیے سمجھا وہ آپ سے بھی میں نے شیئر کر دیا کہ مطلب ہے کہ اس میں بھی ہمیں اسی طرح سے معاملات ہیں. تو اس وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جنت رکھے گا اور اس کے اوپر سے گزر کر جائیں گے سب. تو اس لیے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی کہ اس میں سے ضرور ہر ایک کو وارد ہونا ہے اور یہ فیصلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بچا لیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے. ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرتے رہے. یہ آپ کے رب کی ذمہ حتمی اور طے شدہ بات ہے. پھر ہم پرہیزگار لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. مکہ میں وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ امیر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ہماری مجلس یا ہماری سیٹنگ یا ہمارا سیٹ اپ بہت ہی بہتر ہے، اور یہ کیا غریب غربا مذاق اڑا دیتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کوٹ کر کے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے، اللہ تعالیٰ ان کا جواب میں کہہ رہے ہیں ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے اساسوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھے. کسی اور جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ اس کے
अशर अशीर तक भी नहीं पहुंचे, 10वां हिस्सा भी नहीं इनको पहुंचा जो इससे पहले लोगों को दिया गया। मक्का वालों को मुखातिब किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी इनके पास जो अभी इस वक्त है कुछ भी नहीं है। कह दीजिए जो शख्स गुमराही में है उसे रहमान लंबी ढील देता है, हत्ता कि जब वो देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, या अजाब या क़यामत, तो वो जरूर जान लेंगे कि कौन दर्जे में बदतर और फौजी लिहाज से कमजोर तर है। तो यानी ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनकी इस सवाल का जवाब दिया कि उस दिन आपको पता चलेगा कि कौन जत्थे में या इस अंदाज से मजबूत है। और अल्लाह ताला राह हदायत पर चलने वालों को अल्लाह मजीद हदायत अता करता है। सुभान अल्लाह। कौन किसको किसको मजीद अता करता है? जो उसकी राह पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला उसको फिर मजीद गाइडेंस, मजीद उसके लिए राहें आसान कर देता है। वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा। तो बाकी फिर क्या रहेगा? और बाकी रहने वाली नेकियां ही हैं आपके रब के यहाँ सवाब और अंजाम के एतबार से। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना, जैसे उसमें आया था माल वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी है, इसमें माल और औलाद सब कुछ है, लेकिन असल चीज क्या है? वल बाकियातुस सालिहात। यहाँ भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुम मरद्दा। तो दरअसल जितने भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी चीजें अब जमा कर लो, उन सब में जो हमारे पास बाकी रहेगा वो वही रहेगा जो अल्लाह ताला को महबूब है, अल्लाह ताला को पसंद है। तो बाकी रहने वाली नेकियां ही हैं आपके रब के यहाँ सवाब और अंजाम के एतबार से बहुत बेहतर है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब दुनिया से चला जाता है इंसान, तो उसके पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं। सारे मतलब है कि तदफीन के लिए अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, और जब जो उसने कपड़े इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने थे वो भी खत्म, उतार दिए, वहां पे उसकी जगह पे उसको कफन पहना दिया, खाली हाथ, ना उसका बिजनेस ना कुछ, उसके क्या क्या चीजें जो हर वक्त हम अपने साथ साथ लिए फिरते हैं और घरों में भी रखते हैं। अगर हम खवातीन हैं तो हमारी ज्वेलरी, हमारे कपड़े, हमारी चीजें जिसको हम पसंद करते हैं, क्या वो साथ जाएंगी? और उसका हासिल भी क्या साथ जाएंगी? तो अव्वल तो जाएंगे नहीं, तो जाएगा क्या? वो हमारे अमाल, बाकियात सालिहात। अमाल तो बहुत सारे होंगे ना, तो उसमें जो साले होंगे ना वो ही साथ जाएंगे, बाकी लौटा दिए जाएंगे। चाहे वो हमारी इबादत हैं, चाहे हमारे लोगों के साथ मामलात हैं, चाहे अल्लाह के साथ साथ मामलात हैं, उन सारे मामलात में जो साले चीजें होंगी ना वो रहेंगी। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वही बेहतर है। क्या फिर आपने इसे देखा? अब नेक्स्ट अगला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे शख्स को देखा जिसने हमारी आयत का इनकार किया और कहा मुझे जरूर माल और औलाद मिलेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या उसने ये गैब का जो है वो देख लिया, यानी गैब की इत्तला पा ली, या रहमान के यहाँ कोई अहद ले लिया है? हरगिज नहीं, हम जरूर लिखेंगे जो कुछ वो कहता है। तो यहाँ पे एक सहाबी थे खबाब बिन अरद, वो कहते हैं कि पेशे के एतबार से वो लोहार लोहार का पेशा था उनका, ठीक है, और वो उनका यही था कि लोहे की चीजें बनाते थे। तो एक दिन वो आस बिन वाइल सहमी जो है उसके लिए एक तलवार बनाई उन्होंने, और ख्वाब बिन अरद कहते हैं कि मैं उसकी मजदूरी मांगने के लिए आस के पास गया। वो कहने लगा मैं उस वक्त तक तुझे मजदूरी नहीं दूंगा जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ना जाए, यानी इस्लाम से फिर जाए। तो ख्वाब बिन अरद कहते हैं मैंने कहा जब अल्लाह तुझे मौत देगा फिर तुझे जिंदा करेगा, मैं तो उस वक्त तक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करूंगा। तो अब उस मौके पे उसने क्या कहा? वो कहने लगा अच्छा, अगर अल्लाह मुझे मरने के बाद जिंदा करेगा, यानी तंजिया उसने कहा जिंदा करेगा, अच्छा तो फिर मुझे माल और औलाद भी देगा ना, तो इस वक्त उस वक्त मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूंगा। तो कहते हैं उस वक्त ये अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ताला अब दुनिया में इसको दिया तो वो समझता है कि आखिरत में भी देगा। तो अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं अत्तला अल गैब अम इत्तखज़ इंद रहमान अहदा। अल्लाह ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ कि हाँ तुम दुनिया से वहां आओगे तो तुम्हें माल और औलाद दिया जाएगा? तो अल्लाह ताला इसके जवाब में कह रहे हैं हरगिज नहीं, हम जरूर लिखेंगे जो कुछ वो कहता है, और हम उसके लिए अजाब बहुत बढ़ा देंगे, और इन चीजों के हम वारिस होंगे जो वो कहता है, और वो हमारे पास
अकेला आएगा। मतलब वही आती ना फर्दा, वो जो माल और औलाद का बड़ा उसको गुरूर है ना, कुछ भी नहीं आएगा साथ उसके। और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं ताकि वो इनके मददगार हों। हरगिज नहीं, अनकरीब वो खुद उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। जिनकी इबादत किए जा रहे हैं ना, तो उसने तो वो कहेंगे, वो इनकार कर देंगे और इनके मुखालिफ हो जाएंगे। क्या आपने देखा नहीं कि बेशक हमने काफिरों पर शैतान छोड़ रखे हैं, वो जो उन्हें खूब खूब गुनाहों पर उभारते हैं। चुनाचे आप उनकी तरफ से जल्दी ना करें, हम तो बस इनके दिन गिन रहे हैं। जिस दिन हम मुत्तकियों को यानी परहेजगारों को रहमान की तरफ बतौर मेहमान इकट्ठा करेंगे। देखिए यहाँ मेहमान जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, एक ग्रुप की सूरत में, एक मतलब सबको इकट्ठा लेकर आएंगे। ठीक है, इनके लिए अल्फाज अलग हैं। लेकिन मुजरिमों के लिए क्या कहा है कि अ, कहाँ गया, एक मिनट यहाँ से, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासे ही हाँक ले जाएंगे। उनके लिए कि मोमिनों को मुत्तकीन को इकट्ठा किया जाएगा, जबकि जहन्नमियों को आते ना कि खींचना, हाँकना, घसीटना, जैसे उस तरह करके उनको हाँक कर ले जाएंगे। वो उस रोज सिफारिश का इख्तियार नहीं रखेंगे सिवाय उसके जिसने रहमान से अहद लिया। और उन्होंने कहा, रहमान औलाद रखता है? ईसाई जैसे कहते हैं ना, "ए रहमान औलाद रखता है"। अलबत्ता तुम एक बहुत बड़ी भारी बात गुनाह तक आप पहुंचे हो। करीब है, यानी कि इतनी बड़ी यह भारी बात है कि करीब है कि आसमान इस बात से फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े, इस बात पर कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद का दावा किया और रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आसमानों और जमीन में जो कोई भी है, वो सब रहमान के पास गुलाम बनकर आएंगे। यकीनन उस रहमान ने उनका शुमार कर रखा है और उन्हें खूब गिन रखा है, और वो सब यौम क़यामत अल्लाह के पास तने तनहा आएंगे, अकेले। वो कुल्लुहुम आती ही यौमल क़ियामती फर्दा, सब अकेले आएंगे। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ये बड़ी बेहतरीन, ये जिससे हमें एक जैसे कहते हैं ना, दिल को तसल्ली होती है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, यकीनन रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। कैसे? यहाँ पे कहते हैं कि हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, कहते हैं कि आपसे ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं ना, तो जिब्रील को पुकार के कहते हैं, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो, ये अनाउंसमेंट करते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान में पुकारते हैं इसे कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, तुम भी करो। पहले जमीन में इसकी मोहब्बत नाजिल की जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला की इस कौल का यही मतलब है। और जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज हो जाते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैं फलां बंदे से नाराज हूँ, तुम भी से नाराज हो जाओ। फिर यही बुग़्ज़ उसके लिए अहले जमीन में नाजिल किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। के तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब जो हैं यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म में खड़े हुए बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर सुन रहे हैं कुरान को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम सब एक दूसरे से आपकी खातिर मोहब्बत करते हैं। आप सब हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, और जिस तरह हम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, या अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी तो हमें इकट्ठा करना और हमारे दिलों में मोहब्बत डाल देना, और बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन हम इस कुरान को आपकी जुबान यानी अरबी में खूब आसान कर दिया है, ताकि आप इससे परहेजगारों को बशारत दें और उसके साथ झगड़ालू कौम को डराएं। और उनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दी, कितनी कौमें, कितने आप पीछे जा चुके, मतलब सब जान चुके। तो जितने वाकयात पढ़े आपने हर हर नबी के, तो अक्सर को तबाह कर दिया ना। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको तबाह नहीं करना, सबको खत्म नहीं करना। और क़यामत के दिन जो होगा, हर कोई शख्स कह रहा होगा, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, यानी हर एक को अपनी पड़ी होगी, यानी मेरी जान क्या बनेगा। उसमें कहते हैं क़यामत के दिन के मतलब ऐसा होगा
کہ پسینے سے شرابور ہوں گے، خوف سے مطلب خوف کا عالم ہوگا کہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی امتی، میری امت میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت اپنی امت سے، اور ہمیں کتنی محبت ہے اپنے نبی سے۔ میں اور آپ اپنے سے سوال کریں، اور پھر اپنے گھروں میں ہم جائزہ لیں محبت کا کتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں، یا ان کی کوئی بھنک یا آہٹ بھی سنتے ہیں؟ تو وہاں سے اکثر کہتے ہیں نا کہ کہیں آتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ بہت ہے نا آپ کو ٹریولنگ کا، سفر کا شوق ہے، جائیں دیکھیں کہ کیا حشر کیا یا کیا انجام ہوا جو نہیں مانتے تھے مجرم لوگوں کا، اور جنہوں نے مانا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی قیامت اکثر کا مطلب زندہ رکھا، جو کہ بڑے بڑے جیسے چاہے نبی ہیں یا صالح لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ مریم کمپلیٹ ہوئی۔